بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اردو کتاب صفحہ نمبر 107 پر آج ہم حمد کی مشق پڑھیں گے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے، حمد کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ یہ سوالات آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان کے جوابات کے بارے میں آگاہی دوں گی۔ عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ نے ابھی مشقی سوالات دیکھے تھے، ان میں پہلا سوال تھا کہ کون سا بندہ حمد سرا ہے۔ اس نظم کے مطابق نافرمان بندہ حمد سرا ہے، یعنی شاعر خود کو ایک نافرمان بندہ کہتا ہے، ایک گنہگار بندہ کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیری حمد بیان کر رہا ہوں۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے، یعنی سب سے پہلا حق کس ذات کا ہے؟ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی انسان پر جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا، اس کو پیدا کیا، تو انسان کی ذات پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی اس کے خالق کا۔ آگے تیسرا سوال، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا مطلب واقف اور نامحرم کا مطلب نا واقف، یعنی جو کچھ نہ جانتا ہو۔ لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راز جس انسان کو معلوم ہو جاتا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، اس کو چپ لگ جاتی ہے، اور جو اس سے واقف نہیں ہوتا وہ تو پہلے ہی خاموش ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگلے سوال میں، اللہ کا گدھا کس میں مگن رہتا ہے، یعنی مصروف رہتا ہے؟ وہ اپنی کملی میں ہی مصروف رہتا ہے۔ اس سے اگلا سوال، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا یعنی صبح کی تازہ ٹھنڈی ہوا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ سوال نمبر 2 ایک انتہائی اہم سوال۔ اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں۔ اس کا جواب آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ بندے پر سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، اور اس کے حقوق کی ادائیگی ہم سے نہیں ہو پاتی۔ ہماری ذات اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو کوئی راز اللہ تعالیٰ کی ذات کا پا لیتا ہے وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتا۔ سارے جہان میں اللہ تعالیٰ کے نور کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اور حالی نے اللہ تعالیٰ کی صفات بہت خوبصورتی سے پیش کی ہیں، اور ان کا ہر لفظ دل کو چھو کر گزرتا ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 3 میں مندرجہ ذیل الفاظ و مرکبات کے معنی لکھیں۔ ان الفاظ کے معنی آپ حمد کی تشریح میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ سوال نمبر 4 میں تیسرے شعر میں شاعر نے محرم اور نامحرم کو کس لیے ایک جیسا قرار دیا ہے؟ اس کا راز جانتے ہیں۔ اے اللہ، تیری حقیقت کے راز جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس سے یہ راز معلوم ہوا وہ کچھ بول ہی نہ سکا، اس سے چپ لگ گئی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے ہیں وہ اس راز کو پا لینے کے بعد دنیا سے بے تعلق ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا سے انہیں کوئی غرض نہیں رہتی، اور وہ اللہ کی کملی میں کھو جاتے ہیں اور انہیں چپ لگ جاتی ہے۔ اس لیے جو اللہ کا راز جان لیتا ہے وہ بھی خاموش ہوتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ پہلے ہی خاموش ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سوال نمبر 5 میں اعراب لگائیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، بندائے نافرماں، حمد سرا، مقدم، محرم، غلط سلطانی، رنج و مصیبت، آفاق، رنگ بیاں۔ جی پیارے ساتھیوں، سوال نمبر 7 میں مناسب لفظ کی مدد سے مصرعے مکمل کریں۔ انتہائی آسان سوال ہے، یہ آپ حمد کو دیکھتے ہوئے، یعنی اس نظم کو دیکھتے ہوئے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 میں نافرمان اور نامحرم میں نا سابقہ ہے۔ آپ ایسی 5 مثالیں تلاش کریں جن میں نا سابقے کے طور پر استعمال ہوا ہو۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ سامنے یہ آپ الفاظ دیکھ سکتے ہیں، ان میں نا
ایک سابقہ کا طور پر استعمال ہوا ہے، نا یعنی سابقہ ہے، نا امید، نا اتفاقی، نا بینا، نا واقف، نا پسند۔ یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، اسی طرح سے آپ خود سے بھی اس کی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیو، خود سے سابقے کی مثالیں بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل میں سابقہ کیا ہے۔ سابقہ وہ حرف یا وہ لفظ ہے جو کسی دوسرے بامعنی لفظ سے پہلے لگایا جاتا ہے اور اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس طریقے سے نئے الفاظ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس تعریف کی بخوبی سمجھ آ جائے۔ پھر دیکھ لیجئے، تعریف میں کسی دوسرے بامعنی لفظ سے پہلے سابقہ لگایا جاتا ہے اور یہ اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دے گا۔ اس کی ایک مثال ہم سامنے دیکھتے ہیں، حاضر۔ ویسے تو بہت سی مثالیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ سب سابقہ کی مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال میں واضح کرنا چاہوں گی۔ حاضر کا مطلب یعنی جو موجود ہو اس جگہ پر، آباد کا مطلب جہاں پر آبادی ہو، ضروری کا مطلب جو چیز بہت اہم ہو اور ضروری ہو، حقیقی کا مطلب حقیقت میں جس کا وجود ہو، مناسب کا مطلب موضوع، یہ بھی موضوع ہے یعنی اس کا مطلب بھی مناسب یا درست ہوگا۔ اگر ہم ان الفاظ سے پہلے ایک سابقہ لگا دیں یعنی غیر ایک سابقہ ہے، اگر ہم یہ سابقہ لگا دیں تو ان تمام الفاظ کے مطلب یا معنی بدل جائیں گے۔ جیسے حاضر یعنی موجود ہونا، لیکن غیر لگانے سے غیر حاضر یعنی موجود نہ ہونا، غیر حاضر غیر آباد یعنی ایسی جگہ جو آباد نہیں ہے، غیر ضروری یعنی ایسی چیز جو بہت اہم نہ ہو، غیر حقیقی غیر مناسب غیر موضوع، یعنی ایک سابقہ غیر لگانے سے ان تمام الفاظ کے معنی یا مطلب بدل گئے۔ لہٰذا سابقہ کی تعریف کیا ہے کہ یہ الفاظ کے شروع میں آتا ہے، اس کے آغاز میں آتا ہے، اور دوسری بات کہ یہ جب کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو اس کا معنی یا مطلب یا مفہوم بدل دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو سوال نمبر 8 میں سابقہ کے حوالے سے ذکر ہوا، آپ کو اس کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے اس کی تعریف بھی آپ کو سمجھائی، اس کی مثالیں بھی سمجھائیں۔ اب خود سے آپ ایسی ہی چند مثالیں تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پیارے بچوں، بآسانی آپ خود سے ان الفاظ کو آپس میں ملا سکتے ہیں۔ ہم کو پڑھیے، غور سے پڑھیے اور ان الفاظ کو بآسانی آپس میں ملا لیجئے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو یہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ جی پیارے ساتھیوں، اس میں ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ قافیہ کیا ہے۔ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں پہلے بھی یہ سمجھا چکی ہوں کہ قافیہ در حقیقت کیا ہوتا ہے۔ یہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہوں۔ سامنے یہ آپ ایک بند دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہوں۔ ہوا، دوا، ماجرا، دعا، یہ سب ہم قافیہ الفاظ ہیں، یعنی ان کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں۔ ہر شعر میں قافیہ تبدیل ہوتا ہے، تاہم ان کی صورت یا آواز ایک جیسی رہتی ہے۔ بولنے میں یہ ایک جیسی آواز جیسے لگیں گے لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔ قافیہ کی جمع کیا ہے؟ قوافی۔ قافیہ کی جمع قوافی۔ قافیہ کی چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ان اشعار میں ہوا، دوا، ماجرا اور دعا قافیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ ہم آواز ہیں، یعنی ان کی آوازیں ملتی ہیں، الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے لیکن بولتے وقت ان کی آوازیں آپس میں ملیں گی۔ ایسے الفاظ ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اور ان کی جمع ہوگی قوافی۔ جی پیارے ساتھیوں، دوسری اہم بات جو اس مشق میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے ردیف۔ ردیف کیا ہے؟
یہ لغوی معنی سوار یعنی پیچھے بیٹھنے والے کے ہیں۔ ردیف کا لغت میں یا ڈکشنری میں معنی ہوگا سوار کے پیچھے بیٹھنے والے۔ اس کے بعد شعر کے آخر میں آنے والے لفظ یا الفاظ کے مجموعے کو ردیف کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا مجموعہ یعنی جہاں لفظوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ مجموعے کا مطلب اکٹھا کرنا۔ چونکہ یہ لفظ یا الفاظ قافیے کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں ردیف کا نام دیا گیا ہے، یعنی یہ اس کے بعد آئیں گے۔ ہر شعر میں ردیف کا لفظ یا الفاظ ہو دہرائے جاتے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ردیف کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی۔ ان اشعار میں الفاظ نہیں آتی ردیف کی مثالیں ہیں۔ یہ الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے ہر شعر میں دہرائے گئے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو ہو ایک جیسے ہی ہوں گے اور یہ ردیف کے قافیے کے بعد آئیں گے۔ بر، نظر، بھر، پر، یعنی یہ قافیے کے بعد آئیں گے ردیف اور ایک جیسے ہی الفاظ ہوں گے۔ اس بند میں نہیں آتی ایک ردیف کی مثال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا اس لیکچر کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے کی مشق پڑھی اور اس میں سابقہ کی تعریف سمجھی، اس کی مثالیں دیکھیں، اس کے علاوہ ردیف اور قافیہ کے بارے میں سمجھا اور مختلف مشقی سوالات کے جوابات سمجھے۔ امید ہے آپ کو لیکچر کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔